سورۃ النساء رکوع نمبر 1 سے 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا اور ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بیٹھے۔ بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکیں تو ہم نے یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا، ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں سے حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا۔ تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے۔ اور سورۃ النساء رکوع نمبر 1 سے 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انبیاء کو نہ حق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پہ بڑا بہتان اٹھایا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شیعہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ اور سورۃ النساء رکوع نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بیت بہت زیادہ کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہے۔ ہاں، جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک اے محبوب۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 2 سے 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے ہیں، اور ان رسولوں کا ذکر تم سے نہ اور جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو عذر نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اے محبوب، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی۔ سورۃ النساء رکوع 2 سے 3 میں اللہ مزید فرماتا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے، تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ سورۃ النساء رکوع 2 سے 3 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ
کہ مریم کی طرف بھیجا، اور اس کے یہاں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور 3 نہ کہو، باز رہو اپنے بھلے کو، اللہ تو ایک ہی اللہ ہے، پاکی ہے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز۔ مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا۔